اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث السادس، لا يسمع النقض من غیر شاہد يدل على فساد دلیل المعلل۔ قال فيما نقل عنه قيل فيه نظر، لأن فساد الدلیل قد يكون بدیہیا فلا يحتاج إلى شاہد، وجعله داخلا في الشاہد يخل بحصره في التخلف واللزوم المحال إلى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں بحث سادس کے اندر صاحب کتاب ایک اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے ماقبل میں پڑھا ہے کہ نقض وہ ابطال دلیل کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ دلیل کو باطل کر دینے کا نام ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ تمہاری دلیل باطل ہے تو بطلان پر دلیل تو دینا پڑے گی نا، شاہد تو پیش کرنا پڑے گا۔ اس لیے ماقبل میں آپ نے تعریف جب پڑھی ہے تو یہی پڑھا ہے کہ دلیل کو باطل کر دینا تمسک کرتے ہوئے ایسے شاہد سے جو شاہد اس کے یہ بتائے کہ تمہاری دلیل لائق استدلال نہیں ہے نا؟ یہی تو پڑھا ہے شاہد کی، یہی تو تعریف، وہ نقض کی یہی تعریف پڑھی ہے۔ اب وہ شاہد دو طرح سے بیان کر سکتا ہے، یا تو لزوم محال شاہد کے ذریعے سے دکھا دے گا یا تخلف دکھا دے گا۔ تو ما قبل کی تعریف سے، گفتگو سے آپ کے یہ سمجھ میں آیا کہ نقض کرنے کے لیے شاہد کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد اسے کہتے ہیں جو دلالت کرے اس بات پر، جو یہ بتائے کہ دلیل لائق استدلال نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو نقض بغیر شاہد کے مقبول نہیں ہے، یہی بات عام اور جمہور لوگوں نے کہی ہے کہ اگر نقض کیا جائے گا، دلیل کو باطل قرار دیا جائے گا تو اس کے بطلان پر شاہد اور دلیل پیش کرنا پڑے گی۔ تو نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہوتا ہے۔ یہی جمہور اہل مناظرہ کا، علماء مناظرہ کا قول ہے، صاحب کتاب نے بھی اسی کو پیش کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نقض بغیر شاہد کے مسموع ہو جاتا ہے، لہذا نقض کو شاہد پیش کرنے پر کہ نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہے، یہ بات تسلیم نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی نقض بغیر شاہد کے مسموع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کسی شخص نے دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے کے بعد اس پر دلیل قائم کر دی، ہے نا؟ کیا کر دی؟ اور سائل نے اس دلیل کو کہا کہ تمہاری دلیل یہ فاسد ہے، اور اس کے فساد پر دلیل قائم نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس تمہاری دلیل کا جو فساد ہے وہ بدیہی ہے، اس لیے اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاہد پیش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہاری دلیل باطل ہے، فاسد ہے، کیونکہ اس کا فساد یا اس کا بطلان بدیہی ہے۔ اب دیکھو، جب بطلان اور فساد بدیہی ہو جائے گا دلیل کا تو اس پر شاہد اور دلیل پیش کرنے کی ضرورت سائل کو نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھو یہاں پر نقض تو پایا گیا، ایسی صورت میں نقض تو پایا گیا لیکن شاہد
نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہوتا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا. بات سمجھ آئی؟ اتنی بات ذہن میں آ گئی. جمہور علماء کا کیا کہنا ہے؟ صاحب کتاب کا بھی نظریہ کیا ہے کہ نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہوتا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے کیا کہا ہے؟ نقض بغیر شاہد کے بھی مسموع ہو جاتا ہے. اور انہوں نے اس بات کی تائید میں یہ بات پیش کی کہ مثلاً کسی شخص نے دعویٰ کرنے کے بعد دلیل قائم کی اور سائل نے یہ کہا کہ تمہاری یہ دلیل فاسد ہے، اور اس پر شاہد پیش نہیں کیا بلکہ کہا کہ اس دلیل کا فساد بدیہی ہے. فساد بدیہی ہے. تو ایسی صورت میں دیکھو شاہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ شاہد پیش کرنے کی تو ضرورت تب پیش آتی جبکہ اس کا فساد نظری ہوتا، تو دلیل سے ثابت کرتا فساد کو. اور جب وہ بدیہی ہے اس کا فساد، تو شاہد کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب یہاں پر دیکھو نقض بغیر شاہد کے مسموع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا. کچھ حضرات نے اس کا جواب دیا ہے، کہا ہے کہ نہیں، نقض بغیر شاہد کے تو مسموع نہیں ہوتا ہے، یہ متعین ہے. لیکن جو آپ نے تائید میں جو یہ پیش کی بات کہ جبکہ جس صورت میں فساد بدیہی ہو تو وہاں پر شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر نقض بغیر شاہد کے ہوتا ہے. یہ جو بات آپ نے پیش کی ہے یہ اس میں بھی شاہد ہے. کیسے شاہد ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں بھی شاہد اس طور سے ہے کہ چونکہ فساد بدیہی ہے. کیا ہے؟ تو اس فساد کا بدیہی ہونا ہی بمنزلہ شاہد ہے. اس کا بدیہی ہونا ہی، یا یہ کہو لو کہ ان لوگوں نے کہا وہ بدیہی ہونا ہی شاہد ہے. تو یہاں پر بھی نقض بغیر شاہد کے نہیں پایا گیا، نقض شاہد کے ساتھ ہی پایا گیا. اس لیے کہا ہے کہ نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہے. کچھ اب جن لوگوں نے یہ جواب دیا ہے تو اس پر ایک اعتراض ہوگا. اعتراض یہ ہوگا کہ جناب، اور بلکہ یہ جواب دینا بھی صحیح نہیں ہوگا، اس جواب کی تردید کر دی جائے گی. کیسے؟ اس کا مطلب تم نے دلیل کے وہ فساد کے بدیہی ہونے کو شاہد میں داخل مان لیا، جبکہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ شاہد کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں. شاہد 2 صورتوں میں پایا جاتا ہے. کیا؟ یا تو شاہد یہ بتاتا ہے کہ آپ کی دلیل فلاں وقت فلاں صورت میں پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا ہے، یعنی تخلف حکم دکھا دیتا ہے شاہد. تو شاہد کی ایک صورت یہ ہے کہ تخلف حکم دکھائے، اور دوسرے یہ ہے ایک صورت کہ لزوم محال دکھائے. کیا دکھا دے؟ تو شاہد کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو تخلف والی یا لزوم محال والی. اگر بداہت فساد کو بھی شاہد مان لیا جائے تو شاہد کا حصر تھا 2 میں، اب وہ 2 میں حصر جو شاہد کا تھا وہ باطل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بلکہ ایک تیسری صورت بھی نکل آئے گی شاہد کی. کون سی؟ کہ بداہت فساد کی کا بدیہی ہونا، یہ بھی شاہد کی ایک صورت نکلی آئے گی. تو شاہد کی جو 2 صورتیں تھیں اس میں جو 2 میں حصر تھا اس میں خلل پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ اس لیے یہ جواب دینا صحیح نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ تو ہم نے اب تک جو گفتگو کی وہ یہ کی تھی کہ جمہور کا مذہب یہی ہے، صاحب کتاب کا مذہب اور رجحان یہ ہے کہ شاہد وہ نقض شاہد کے بغیر مسموع نہیں ہوتا ہے. دوسری بات ہم نے یہ بتائی تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نقض بغیر شاہد کے بھی مسموع ہوتا ہے، اور تائید میں کیا بات پیش کی کہ جس صورت میں فساد دلیل بالکل بدیہی ہو تو اس وقت نقض ہوتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری دلیل باطل اور فاسد ہے. اور چونکہ فساد بالکل بدیہی ہے تو اس صورت میں شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر نقض بغیر شاہد کے ہوگا. کچھ لوگوں نے اس استدلال کا، ان کے اس قول کا جواب دیا اور رد کیا. رد کیسے کیا؟
کہ یہاں پر بھی نقض بغیر شاہد کے نہیں ہے، بلکہ بداہت فساد جو ہے وہ خود ایک شاہد ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے جواب دے دیا، لیکن صاحب کتاب نے اس جواب کی تردید کی ہے اور کیا کہا ہے کہ یہ جواب دینا صحیح نہیں ہے، یہ جواب ضعیف ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی اس لیے کہ فساد کی بداہت کو شاہد میں داخل مان لینا، یہ شاہد کی جو دو صورتیں تھیں، دو صورتوں میں جو حصر تھا، اس حصر میں یہ خلل ڈالے گا۔ ایک خرابی یہ دکھا دی، جواب کی تردید کر دی اس خرابی سے، اور ایک دوسری بھی خرابی دکھائیں گے کہ چلیے یہاں پر آپ نے بداہت فساد کو شاہد مان لیا۔ کیا مان لیا؟ بداہت فساد کو آپ نے یہاں شاہد مان لیا۔ تو ایسی صورت میں منع مجرد کا ہونا یہ باطل ہو جائے گا۔ کیسے؟ بھئی کبھی کبھی آدمی من وارد کرتا ہے کہ تمہارے اس مقدمے کو یہ مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں۔ کیوں تسلیم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مقدمہ کا عدم جس وجہ سے تسلیم نہیں ہے اس کی وجہ بالکل بدیہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے دلیل قائم کی اور دلیل قائم کرنے کے بعد سائل نے کہا کہ تمہاری دلیل کا یہ مقدمہ تعین کرنے کے ساتھ کہا کہ یہ مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اب سند پیش نہیں کر رہا ہے وہ سائل، وہ مانے سند پیش نہیں کر رہا ہے، بس اتنا کہہ دیا کہ تمہاری یہ مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کیوں اتنا کہہ دیا؟ سند کیوں پیش نہیں کی؟ اس لیے کہ اس کا ممنوع ہونا، مقدمے کا ممنوع ہونا بدیہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بدیہی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ من بغیر سند کے ہوتی ہے، اسی کو منع مجرد عن السند کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ منع مجرد عن السند کہا جاتا ہے اسے۔ تو اہل مناظرہ کی اصطلاح میں یہ مستقل ایک اصطلاح ہے، کون سی؟ منع مجرد عن السند، یہ مستقل ایک اصطلاح ہے۔ اب آپ نے بداہت کو ہی جب شاہد کے درجے میں رکھ دیا تو منع مجرد عن السند کی صورت میں، چونکہ اس صورت میں مقدمہ کا ممنوع ہونا بدیہی ہے، تو وہاں پر اس کا بدیہی ہونا بھی آپ کے نزدیک سند ہو جائے گا۔ ارے ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بات سمجھا نہیں؟ جب یہاں پر تمہارا بدیہی ہونا شاہد بن گیا تو منع مجرد عن السند جس کو اہل مناظرہ نے کہا ہے، وہاں پر بھی وہ منع مجرد عن السند نہیں رہے گی آپ کے نزدیک، بلکہ اس کا ممنوع، مقدمے کا ممنوع ہونا جو بدیہی ہے اس کی بداہت ہی سند بن جائے گی آپ کے نزدیک۔ جب سند بن گئی تو اب وہاں پر یہ کہنا بھی آپ کے لیے لازم ہوگا کہ منع مجرد عن السند نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر منع سند کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس صورت میں بداہت سند ہو جائے گی۔ تو منع مجرد عن السند کا ابطال لازم آئے گا، جبکہ اہل مناظرہ کے یہاں پر منع مجرد عن السند مستقل ایک اصطلاح ہے اور اس کا ابطال لازم آئے گا۔ آپ تو یہ کہیں گے کہ منع مجرد عن السند ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ بداہت بھی وہاں پر کیا ہو جائے گی؟ سند بن جائے گی، یہ ابطال لازم آ جائے گا۔ اس لیے یہ جواب درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے کیا کہا ہے صاحب کتاب نے، صاحب شرح نے؟ وہ آگے جواب کے طور پر، لہذا اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ شاہد وہ نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، سب کی تردید ہو گئی نا؟ فرماتے ہیں البحث السادس، تیسری بحث، لا یسمع النقد من غیر شاہد۔ وہ چھٹی بحث، البحث السادس چھٹی بحث یہ ہے لا یسمع النقد من غیر شاہد، کہ نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہوتا ہے۔ مسموع ہونے کا مطلب کانوں سے آواز نہیں آتی ہے، اگر بغیر شاہد کے اگر پیش کر دیا کسی نے، قبول نہیں ہوتا ہے نا؟ مسموع ہونا یہ نہیں ہے کہ اس کی آواز ہی نہیں آتی کان میں، یہ مراد نہیں ہے، قبول نہیں ہوتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بغیر شاہد کے نقض مسموع نہیں ہوتا ہے۔ کون سے شاہد کے بغیر؟ یدل علی فساد دلیل المعلل، جو شاہد معلل کی دلیل کے فساد پر دلالت کرتا ہے،
قال فیما نقل عن، مصنف نے اپنے منقول حاشیہ میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ قیل فیہ نظر، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یہ بات کہی گئی ہے لا یسمع النقض من غیر شاہد، اس میں نظر ہے۔ کیا نظر ہے؟ وہی ہم نے ذکر کر دیا پورا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نقض بغیر شاہد کے بھی مسموع ہوتا ہے۔ قیلا، مصنف نے اپنے حاشیے منقول حاشیہ میں کہا ہے، قیلا کہ کہا بھی، یہ بھی بات کہی گئی ہے، فیہ نظر، اس میں نظر ہے۔ کیا ہے نظر؟ فرماتے ہیں لأن فساد الدلیل قد یکون بدیہیہ، کیونکہ نظر کیا ہے، وہ نظر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ دلیل کا فساد کبھی کبھی بدیہی ہوتا ہے، فلا یحتاج الی شاہد، تو ایسی صورت میں شاہد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ سمجھے نہیں؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا ہے؟ کہ بھائی یہاں پر بھی شاہد ہے، اگر بدیہی ہے فساد تب بھی شاہد ہے۔ کیا فساد کا بدیہی ہونا ہی شاہد ہے، تو یہاں پر بھی نقض بغیر شاہد کے نہیں ہوا ہے نا۔ تو صاحب شرح فرماتے ہیں وَجَعَلُوهُ، اور مصنف نے اسی حاشیے میں یہ بھی کہا ہے وَجَعَلُوهُ دَاخِلًا فِي الشَّاهِد، تو جواب دے دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بھی شاہد ہے، لیکن شاہد یعنی فساد کے بدیہی ہونے کو ہی شاہد مان لیا نا، اس کا مطلب شاہد کی جو دو صورتیں تھیں، ان دو صورتوں کے علاوہ تیسری صورت بھی بتا دی انہوں نے، تو خلل ہو گیا نا اس میں ہے۔ تو اس کی تردید کی مصنف نے حاشیے میں کی ہے، کیا وَجَعَلُهُ دَاخِلًا فِي الشَّاهِد، بداہت فساد کو شاہد میں داخل مان لینا، یخل بحصرہ فی التخلف ولزوم المحال، کہ تو وہ اس کے حصر میں یعنی شاہد کے حصر میں مخل ہوگا، اور شاہد کا حصر ہے کس میں؟ تخلف اور لزوم محال میں، تو لزوم محال اور تخلف میں جو حصر ہے اس میں خلل ہو جائے گا، مخل ہو جائے گا۔ وَيَلْزَمُ مِنْهُ إِبْطَالُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ الْمُتَوَجِّهُ بَدَاهَةً مَنْعًا مُجَرَّدًا، میں نے کہا نا ایک دوسری خرابی بھی ہوگی، کیا کہ جب یہاں پر بداہت کو آپ نے شاہد مان لیا تو منع مجرد عن السند جو ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ پھر یہی کہیں گے کہ وہ بھی منع مجرد عن السند نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی سند ہے۔ کیا بداہت مقدمہ ممنوعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سند ہو جائے گی، تو منع مجرد عن السند کا ابطال لازم آ جائے گا، جبکہ وہ مستقل سے ایک اصطلاح ہے اہل مناظرہ کے نزدیک۔ فرماتے ہیں وَيَلْزَمُ مِنْهُ، اور ایسی آپ کی اس قول سے یہ بات لازم آ جائے گی، کیا ابطال ان یکون المنع، کہ وہ منع جو متوجہ ہوتی ہے بداہتن، وہ منع جو متوجہ ہوتی ہے بداہتن منع مجردہ، اس کے منع مجرد عن السند ہونا بھی باطل ہو جائے گا، آپ کے اس بات سے لازم آئے گا اس کا ابطال۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں والامر بخلافی، حالانکہ معاملہ اس کا الٹا ہے، اہل مناظرہ کے نزدیک منع مجرد عن السند متحقق ہے نا۔ تم کلامو، حاشیے میں مصنف کی بات جو تھی وہ مکمل ہو گئی۔ تو حاشیے سے دو باتیں سمجھ میں آئیں، ایک تو یہ کہ نقض بغیر شاہد کے ہوتا ہے، بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہوتا ہے، اس پر ایک نظر پیش کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی حاشیے سے کہ اس نظر کا جواب دیا گیا ہے جو جواب ضعیف اور کمزور ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ قِيلَ إِلَى ضَعْفِهِ، تو نظر کی گئی ہے تو مصنف نے کہا قیلا وفیہ نظر، یہی تو ہے نا۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے اپنے حاشیے میں جو قیلا کہا ہے اس سے مصنف کا اشارہ ہے اس کے ضعف کی طرف، کہ جو یہ بات کہی گئی ہے یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اب ذوب بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا نا کہ بغیر شاہد کے بھی نقض مسموع ہو جاتا ہے، جو نظر پیش کی ہے اور جو بات پیش کی ہے اس میں ذوف کیسے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس نے تائید میں یہی تو پیش کیا تھا نا کہ نقض اگر کسی شخص نے کیا اور کہا کہ تمہاری دلیل یہ فاسد ہے اور اس میں شاہد کی ضرورت نہیں پڑی، کیوں؟ اس لیے کہ فساد بدیہی تھا۔ تو جناب جس سے آپ نے استدلال کیا ہے وہاں پر جب فساد بدیہی ہے بالکل، تو اس فساد کو پیش کرنے کی ضرورت پڑے گی، یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ فساد بدیہی ہے۔ نہیں ضرورت پڑے، یار جو بدیہی ہے وہ تو سب کے سمجھ میں آئے گا،
جو بدیہی ہے سب کے سمجھ میں آئے گا. اور جس دلیل کا فساد بدیہی ہو وہ دلیل مسموع ہوگی. اس کی بداہت تو اس کا فساد تو سب پہ ظاہر ہوگا. وہ دلیل مسموع اور مقبول نہیں ہوگی. اور ہماری گفتگو کون سی دلیل میں چل رہی ہے؟ اس دلیل میں گفتگو ہے ہماری جو دلیل مسموع بھی ہو. اور دلیل مسموع تبھی ہوگی جبکہ فساد بدیہی نہیں ہو. جب فساد بدیہی نہیں ہوگا، سمجھے نہیں، فساد بدیہی نہیں ہوگا بلکہ نظری ہوگا، تو اب ایسی صورت میں شاہد کی ضرورت ہوگی. اس لیے ہماری گفتگو دلیل مسموع میں ہے. اور جس دلیل کا فساد بدیہی ہوتا ہے وہ دلیل مسموع ہی نہیں ہوتی ہے. جواب ہو گیا نا؟ یہ جواب بہتر ہے، وہ جواب صحیح نہیں ہے جو بعض لوگوں نے دیا تھا. فرماتے ہیں لأن کلامنا، شاید کہ مصنف نے قیلہ کہہ کر کے اشارہ کیا اس کے ضعف کی طرف. لأن کلامنا، کیونکہ ہماری گفتگو دلیل مسموع میں ہے جو من حیث الظاہر مسموع ہو دلیل. والدلیل الفاسد بداہتاً، اور وہ دلیل جو کہ بداہتاً فاسد ہوتی ہے، غیر مسموع، وہ مسموع نہیں ہوتی ہے. علی انہ یمکن، مزید یہ کہ یہ بات کہنا ممکن ہے، کلما کان فسادہ بدیہیا. ایک دوسرا جواب بھی دے رہے ہیں علی انہ سے. ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دلیل مسموع نہیں ہے وہ تو، اور ہماری گفتگو دلیل مسموع میں چل رہی ہے، اور جس دلیل کا فساد بدیہی ہوتا ہے وہ مسموع نہیں ہوتی. ایک تو جواب وہی دے دیا. ایک دوسرا جواب کہ چلیے اس کو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ دلیل یہ مسموع ہے. پھر کیا جواب ہوگا؟ علی انہ یمکن ان یقال کلما کان فسادہ بدیہیا تعین المقدمۃ الفاسدہ. مزید یہ بھی کہنا ممکن ہے کہ جب اس کا فساد بدیہی ہوگا، دلیل کا فساد، تو فساد کے بدیہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اس کے فساد کو جان رہا ہے. اور جب ہر آدمی فساد جان رہا ہے تو وہ بھی یہ بھی جان رہا ہوگا کہ یہ فساد ہے کہاں پر، یہ بھی جان رہا ہوگا نا. بدیہی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تأمل کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں، بالکل استدلال کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر آدمی جب فساد جان رہا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ فساد اس دلیل کے کون سی مقدمے میں، مقدمہ بھی اس کے نزدیک متعین ہوگا نا. ارے ہوگا نا. فرماتے ہیں کہ یہ جواب بھی دینا ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ کلما کان فسادہ بدیہیا، جب اس کا فساد بدیہی ہوگا، تعین المقدمۃ الفاسدہ، تو مقدمہ فاسدہ بھی متعین ہوگا. اور جب مقدمہ فاسدہ متعین ہو گیا تو ایسی صورت میں مقدمہ معینہ ہو گیا نا. وہاں پر کیا ہو گیا؟ مقدمہ معینہ ہو گیا. جب فساد بدیہی ہے تو مقدمہ معینہ ہے کہ جہت سے اگر یہ دیکھا جائے تو پھر تو یہ منع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ من کے اندر داخل ہو گیا. پھر یہ فرماتے ہیں کہ مقدمہ فاسدہ متعین ہو جائے گا، فَيَنْدَرِجُ فِي الْمَنْعِ الْمُجَرَّدِ، تو یہ منع مجرد میں داخل ہو جائے گا. بھائی شاہد تو پیش نہیں کیا ہے ایسی صورت میں، اور مقدمہ یہاں پر متعین ہے. اور منع کسے کہتے ہیں؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، مقدمہ معینہ پر دلیل کو طلب کرنا. تو ایسی صورت میں یہ منع مجرد، اب یہاں پر شاہد پیش نہیں کیا تو منع میں جب داخل ہوا تو منع مجرد ہی تو ہوگی، اور منع مجرد ہونا متعین ہے سب کے نزدیک. تو اس کو نقض میں نہ رکھ کے منع مجرد میں چلے جائے گا. یہ بات سمجھائی؟ لہذا جس کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ نقض بغیر شاہد کے بھی مسموع ہے، وہ نقض بغیر شاہد کے نہیں ہے بلکہ وہ منع مجرد ہے. کیا ہے وہ؟ لہذا یہ متعین ہو گیا کہ نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہوگا، یہ متعین ہو گیا. فرماتے ہیں تو جب مقدمہ فاسدہ متعین ہوگا، فَيَنْدَرِجُ فِي الْمَنْعِ الْمُجَرَّدِ، تو یہ منع مجرد میں داخل ہوگا، دون نقض، نہ کہ نقض بغیر شاہد میں. بات سمجھائی؟ تو نقض بغیر شاہد مسموع نہیں ہے، یہ متعین ہے. جمہور کا یہی مذہب ہے. بخلاف المناقضہ، برخلاف مناقضہ کے. مناقضہ وہی من کا نام ہے، یعنی نقض بغیر شاہد کے تو مسموع نہیں ہے، لیکن مناقضہ بغیر سند کے مسموع ہے. مناقضہ بغیر سند کے مسموع ہے. فرماتے ہیں برخلاف مناقضہ کے. مناقضہ منا کا ہی تو نام دوسرا ہے مناقضہ. فَإِنَّهَا تُسْمَعُ مِنْ غَيْرِ شَاهِدٍ، کیونکہ مناقضہ بغیر شاہد یعنی بغیر سند کے مسموع ہوتا ہے. اب کیا
بھائی مناقضہ یعنی من بغیر سند کے مسموع ہو جاتی ہے، جس کو منع مجرد عن سند کہتے ہیں، وہ مسموع ہے. نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ وہاں پر وہ مسموع ہے، یہ مسموع نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا. تو فرماتے ہیں فلا ولا بد ہاہنا من بیان الفرق بینہما، دونوں کے درمیان یہاں پر فرق بیان کر دینا ضروری ہے. جب فرق بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ اسی فرق سے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ منع مع سند، من بغیر سند مسموع ہے، مناقضہ بغیر سند مسموع ہے، اور نقض بغیر شاہد مسموع نہیں ہے. دونوں میں وجہ کیا ہے، دونوں میں فرق جب آپ معلوم ہو جائے گا تب آپ پر یہ بات بھی آیا ہو جائے گی کہ وہ اس لیے مسموع ہے، یہ اس لیے مسموع نہیں ہے. اس لیے صاحب کتاب نے کہا والفرق ثابت، مناقضہ بغیر سند کے مسموع ہے اور نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہے. دونوں کے درمیان جو یہ فرق ہے، یہ فرق بالکل ثابت ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں کیسے ہے فرق ثابت؟ فرماتے ہیں وہ فرق یہ ہے ان السائل اذا منع مقدمۃ معینہ یعلم المعلل ان دخلہ فی ایت مقدمہ، کہ سائل نے جب کسی مقدمہ معینہ کو منع کیا تو معلل یہ جان لے گا کہ اس کی منع کا دخل کون سے مقدمے میں ہے. بھئی مقدمے کی تعین کر دی ہے نا اس نے، تو معلل جان لے گا کہ بھئی اس کا اعتراض جو ہے اس والے مقدمے پر ہے، معین مقدمے پر ہے. تو پریشان ہوگا؟ بولو یار، پریشان ہوگا کیا معلل؟ نہیں، بس کہ جس مقدمے پر اعتراض ہے اسی مقدمے کے ثابت کرنے میں وہ لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا. اور نقض میں کیا ہوتا ہے؟ نقض میں کہہ دیتا ہے کہ تمہاری دلیل فاسد ہے، ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے تمہاری دلیل، تمہاری پوری دلیل باطل ہے، اور شاہد پیش نہ کرے. شاہد پیش کرے گا تو جان لے گا کہ یار یہ فساد کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس نے شاہد پیش نہیں کیا بلکہ صرف اتنا کہہ دیا تمہاری دلیل فاسد ہے، باطل ہے، ہمیں تسلیم نہیں ہے یہ ہے. تو اب اس کا تعلق صرف ایک مقدمے سے نہیں ہوتا ہے، نقض کا تعلق پوری دلیل سے ہوتا ہے. جب پوری دلیل سے ہوتا ہے اور اس نے کوئی شاہد پیش نہیں کیا جس شاہد کی وجہ سے وہ یہ جان لے کہ بھئی خرابی اس وجہ سے ہے، شاہد پیش کرتا تو خرابی جان لیتا کس وجہ سے خرابی ہے تو جواب دیتا. لیکن جب اس نے شاہد پیش نہیں کیا تو اب معلل حیرت میں پڑ جائے گا، حیران ہو جائے گا، پریشان ہوگا کہ یار دلیل فاسد بتا رہا ہے لیکن فساد کہاں سے ہے، کس وجہ سے ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو حیران کرنا مقصد یہاں پر اس صورت میں حیران ہوگا نا معلل. جب حیران ہوگا، پریشان ہوگا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناقض جب نقض بغیر شاہد کے پیش کر رہا ہے تو اس کا مقصد گویا کہ معلل کو پریشان کرنا ہے، نہ کہ اس کا حل نکالنا. بات سمجھ آئی؟ اور معنی جب بغیر سند کے منع پیش کر رہا ہے تو اس معنی کا مقصد وہاں پر معلل کو حیران کرنا نہیں ہے، پریشان کرنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلل خود ہی جان لے، کیونکہ منع تو مقدمہ معینہ پر ہوگی تو وہ مقدمہ معینہ کو واضح کرنے میں لگ جائے گا، اس کو ثابت کرنے میں لگ جائے گا، تو وہاں پر پریشان کرنا مقصد نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ دونوں میں فرق ہے. اس لیے سند منع بغیر سند کے تو مسموع ہے، مناقضہ بغیر سند کے تو مسموع ہے، لیکن نقض بغیر شاہد کے مسموع نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو پریشان کرنا مقصد ہو جاتا ہے. پھر وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں فرق ثابت ہے کیونکہ سائل نے جب مقدمہ معینہ کو منع کیا ہے تو معلل جان لیتا ہے کہ اس کے منع کا دخل جو ہے کون سے مقدمے میں ہے، فیشتغل بدفعہ، تو اس منع کو دفع کرنے میں وہ مشغول ہو جاتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَنَعَ مَجْمُوعَ دلیل، لیکن جب کسی نے پوری دلیل کو منع کر دیا بدون تعین مقدمۃ من مقدماتی، اس کے مقدمات میں سے کسی مقدمے کی تعین کے بغیر، جیسے کہ نقض میں یہی ہوتا ہے، لم یعلم ذالک، تو اب معلل اس کو نہیں جان پائے گا، معلل اس کو نہیں جان پائے گا، فیتحیر، تو پھر وہ پریشان ہوگا. فما لم یتکلم بما یدل علی فسادی، تو جب تک کہ یہ ناقض اس کا تکلم نہ کرے جو اس کے فساد پر دلالت کرے، لم یسمع، تب تک اس کے اس نقض کو سنا نہیں جائے گا، مقبول نہیں ہوگا اس کا نقض. فظاہر، کیونکہ ظاہر یہی ہے، ان غرضہ تحیر المعلل، کہ اس کا مقصد کیا ہے، معلل کو پریشان کرنا ہے. وفی الحاشیہ، اب آگے مصنف کا ذکر کردہ ایک حاشیہ صاحب کتاب ذکر کریں گے.
صاحب شرح ذکر کریں گے اس حاشیے میں کیا ہے، اس کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہے۔